الرعد آیت نمبر 38 سورہ الرعد آیت نمبر 38 صفحہ نمبر 230 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا رسولاً کئی رسول ہم نے بھیجے کئی رسول من قبلی کا آپ سے پہلے وجعلنا اور ہم نے بنائے لہم ان کے لیے ہم نے بنائی ان کے لیے ازواجا بیویاں وذریہ اور اولاد وما کانا اور نہیں تھے للرسول کسی رسول کے لیے اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے ان یاتیا کہ وہ لے آئے بآیاتن کوئی نشانی یا معجزہ الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے لکل اجل ہر چیز کے لیے اجل ایک مدت ہے کتاب لکھی ہوئی یمح اللہ مٹا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ما یشاء جسے وہ چاہتا ہے وَيُثْبِتُ اور وہ قائم رکھتا ہے جسے وہ چاہتا ہے وَعِندَهُ اور اسی کے پاس ہے الکتاب اصل کتاب یعنی لوح محفوظ وَإِمَّا اور اگر ما اضافیہ زائدہ ہے وَإِمَّا اور اگر ما نُرِيَنَّكَ ہم دکھائیں آپ کو بعض وہ عذاب الذی وہ جو نعدہم ہم وعدہ کیا ہے ان سے ہم وعدہ کر چکے ان سے او نتوفینک یا ہم فوت کر دیں آپ کو فَإِنَّمَا پس سوائے اس کے علیہ کا آپ پر ہے البلاغ پہنچا دینا وعلینا اور ہمارے اوپر ہے الحساب حساب لینا صدق اللہ العظیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً یہ اللہ تعالیٰ کی ایک محبت کا خاص انداز ہے. ہر آیت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہ انسان کے لیے اتری ہے اور اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھاتے ہیں کہ اے لوگوں پلٹ آؤ لوٹ آؤ مجھ رحمان کی طرف لوٹ آؤ. تو اللہ تعالیٰ انسان کو چاہتے ہیں انسان کامیاب ہو جائے، کامیابی کی طرف آ جائے، فلاح کی طرف آ جائے اور جو اس کا آخرت کا جو انجام ہے جو عقبہ دار پیچھے ہم نے پڑھا وہ اس کا اچھے انجام کی طرف اس طرح چلا جائے. اور شیطان نے اللہ کے ساتھ ضد ہے اللہ تعالیٰ کی ساتھ اس نے کی کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، تو اس نے پوری کوشش کرنے انسان گمراہ کرنے کی. پھر اللہ تعالیٰ ایک بڑے اچھے انداز سے جو مشرکین مکہ تھے ان کو سمجھا رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا انہوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں آیا ہے اس کی بیویاں ہیں، اس کے بچے ہیں، تو یہ اگر نبی ہوتا تو نبوت اس کو یہ ازواج سے شادی کرنے سے روک دیتی. یہ تو شادیاں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سورہ فرقان کے اندر پیچھے آگے پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ کھاتا بھی ہے اور بازاروں میں کاروبار کے لیے بھی دوڑ اپنا چلتا پھرتا ہے. انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا. تو فرمایا کہ ذرا آپ ان سے پوچھو، سوال تو کرو ان سے کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، ان کی تم مانتے ان کی کتنی بیویاں تھیں، انہیں کتنی لونڈیاں تھیں ان کے پاس؟ تم مانتے ہو کثرت تھی ان کی، اور تم یہ بھی مانتے ہو، تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، تم بڑا فخر محسوس کرتے ہو. یہ تو بتاؤ کیا تم بغیر شادی کے پیدا ہو گئے؟ انہوں نے شادی کی ہے، تمہاری نسل بڑھی نا کہ شادی کے بغیر تم پیدا ہو گئے. تم کہتے ہو نبی بھی اپنا نبی شادی کرتا ہے، نبی کی اولاد ہے، ان کو تو ابراہیم کو نبی مانتے ہو، اسماعیل کو نبی مانتے ہو اور فخر محسوس کرتے ہو ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، وہ ہمارے ابا و اجداد ہیں، جب ان کے ہم بیٹے ہیں، ان کے ہم اب اولاد سے چلتے آ رہے ہیں.
تو فرمایا تم دیکھو انہوں نے شادیاں کی ہیں، شادیاں ہوئی تو تم آگے تمہیں نسل بڑی ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، جتنے ہم نے رسول بھیجے تم ہی میں سے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ اگر فرشتہ آ جاتا تم نے وہ اس کا شادی نہ کرنا، اس کا کھانا یا نہ پینا یا نہ کھانا، زندگی گزارنے کوئی حجت نہیں تھی تمہارے لیے، تم میں سے تھے، تمہارے درمیان رہے، اور یہ تمہارے لیے ایک اپنا معجزہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، تمہاری ہدایت کا سامان ہے، تم اس کو اب سمجھو مانو۔ اور شادی کرنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ساتھی آیا، آپ صحابی تین جیسے ہم نے پیچھے حدیث پاک پڑھی، وہ آپ کے گھر میں آئے آپ کی عبادت کا پوچھنے کے لیے، بتایا گیا، ان میں سے ایک کہنے لگا جی میں اب ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ آپ نے بلا لیا ان کو، فرمایا میں تم سے زیادہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے اپنے یہ میری سنت ہے، من راغب سنت فلیس منی، جو میری سنت سے راز کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے ترغیب دی۔ یہ اللہ نے کہ نظام ایسا بنا دیا شادی کا کہ اس کے بغیر گزارے نہیں ہے۔ یہ رہبانیت کیا کہتے ہیں، عیسائی کیا کہتے ہیں رہبانیہ، اسلام نے منع کر دیا کہ اسلام کے اندر رہبانیت ہے ہی نہیں، کہ تم اپنا یہ جو کہتے ہیں شادی مت کرو، یہ شادیاں نہیں کرتے کرسچن جو ہیں، جو ان کے اپنا بڑے پوپ ہیں دوسرے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ نے ایک نظام بنا دیا ایسا، اس کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں ہے، وہ اس کا لباس ہے، وہ اس کا لباس ہے۔ اگر یہ انسان شادی نہ کرے زندگی کا نظام کیسے چلے؟ یہ اگر اتنے بڑے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑی وسعت جن کے کاروبار کے اندر ہے، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، آخر کیا وہ ہم نے آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو انسان شادی نہ کرتا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی اس کے لیے مقصد ہے ہی نہیں آگے زندگی گزارنے کا، اور ہمارے لیے ہمارے نزدیک بھی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو کھایا پیا زندہ ٹھیک ہے، مر گیا پھر بھی ٹھیک ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کے ایک یا دو تین بچے ہوتے ہیں، 4 بچے ہوتے ہیں، اور اس کا اتنا اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، وہ بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اللہ نے نظام ایسا بنا دیا، اس کے 2-3 بچے ہیں، وہ 2-3 بچوں کی لگن میں ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی کاروبار چلتے، کئی خاندان پلتے ہیں، لاکھوں دنیا مستفید ہوتی ہے، کھاتی پیتی۔ اگر اس کا وہ شادی نہ کرے اس نے کیا کرنا کما کے، اس نے کاروبار کا کیا کرنا ہے؟ اللہ نے نظام بنا دی شادی کا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ ایک دنیا کا نظام چلنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ جو اسے اپنا اعراض کرتے ہیں، رہبانیت کی طرف چلتے ہیں، شادی مت کرو، یہ دیندار لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہم پیچھے خبر پڑھتے آ رہے تھے، جو جتنا بدکاری اور برا کام اور زنا کا جتنا یہ اپنے کلیسا میں ہوتے تھے، پیچھے ہم پڑھتے آ رہے، تھوڑی خبریں مشہور رہیں اخبارات کے اندر، ٹی وی کے اندر۔ جب اللہ نے کی ضرورت رکھ دی ہے مرد عورت کی، اگر تم جائز طریقے سے نہیں پورے کرو گے تو غلط طریقے سے طرف جاؤ گے۔ اس لیے اسلام نے کہا جائز اور حلال کی طرف آ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، یہ جائز طریقہ جو بتایا گیا۔ وما کانا لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کو معجزہ لے آئے، کسی رسول کے لیے۔ یہ کتنی آیت زبردست ہے۔ تو وما کان رسول، ادھر کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کسی رسول کے لیے لائق نہیں، اس میں یہ نہیں ہے طاقت کہ وہ اللہ اگر نہ چاہے تو وہ معجزہ دکھا دے۔ ادھر کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ درس دے رہے تھے، اچانک انہوں نے ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ایسے پیچھے کیا ان کا آدھا ہاتھ پانی سے بھرا ہوا تھا، لوگوں نے کہا عجیب حرکت کی ہے شیخ صاحب نے۔ کچھ دیر بعد 2-4 گھنٹے بعد کہتے جی وہ ایک بارات تھی، وہ آ گئی، انہوں نے آ کر کہا جی آپ کی بڑی مہربانی، آپ کا بڑا شکریہ، ہم سمندر میں تھے تو طوفان آ گیا، ہماری کشتی ڈوبنے لگی تھی، ہم نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی، ہم نے مدد سے پکارا اور آپ نے ہاتھ آگے کیا، ہماری کشتی کو پکڑ کے آگے کر دیا۔ اللہ معاف کرے، کیسی کیسی اپنے باتیں کرتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ فرمایا رسول کے لیے اللہ تعالیٰ وما کان رسول، کسی رسول کے لیے نہیں ہے کہ وہ خود اپنی مرضی معجزہ دکھلا دے۔ ورنہ اللہ کے پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ صحابہ کرام کہا کرتے تھے، ان کی خواہش تھی مکہ کے اندر کہ اللہ کے جیسے وہ مانگتے ہیں اہل مکہ کہ کوئی جیسے اپنا یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اترے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزے اترے تو ان کے پاس بھی معجزہ آ جائے۔ وہ کہتے تھے معجزہ لے کر آؤ، ہم ماں لے کر آ جائیں گے۔ وہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو جیسے یہ مانگتے ویسے معجزہ دکھا دے، شاید ہی ماں لے کر آ جائیں۔ لیکن اللہ کو نہیں منظور تھا، نہیں منظور تھا تو نہیں کچھ ہوا، لیکن جب منظور ہوتا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے نا، جب چاہے جس وقت چاہے۔ تو میں کسی رسول کے جائز نہیں ہے، یہی یاد دیا کہ وہ اس میں طاقت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھلا دے، الا باذن، مگر اللہ کے حکم سے، جب اللہ چاہے۔
لکل اجل کتاب، ہر چیز کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ کے اندر۔ فرمایا جب انسان اللہ نے دنیا بنائی تو سب ہر چیز بنا دی اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے، تو آپ کے پاس ایک کتاب تھی، اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اس کے اندر سارا کچھ لکھ دیا گیا کہ جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، وہ مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، ویثبت، اور وہ قائم رہتا ہے۔ کیا مٹا دیتا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا جو جیسے موسوی شریعت موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا تھا جائز کہ جو کوئی قتل کر دیتا تھا تو اس کا وہ قصاص ہی تھا، نہ دیت تھی نہ عفو درگزر تھا، جس نے قتل کیا اس کو قتل کر دو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تب کیا ہوا؟ جو قصاص کو ختم کر دیا گیا، اب کیا عفو درگزر، معاف کر دو، تب یہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب ہماری امت کا، رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کا جب وقت آیا، ہمارا وقت آیا، فرمایا قصاص بھی ہے، بدلہ بھی ہے، عفو درگزر بھی اس کو بہت اہمیت دی گئی اور دیت بھی کر دی گئی، مٹا دیتا اللہ تعالیٰ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ پہلے معاملے تھے، جیسے لوگوں تھے، جیسے طبیعت تھی، اللہ نے شریعت اتاری، اپنے حکم اتارے، لیکن جب وقت بدلا، حالات بدلے، دنیا لوگ نئے آئے، ویسے حالات بدل دیے گئے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اور آتی ہے، جیسے فرمایا کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا، جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اس کی آخرت کیسی ہوگی، لکھ دی جاتی ہیں 4 چیزیں۔ ایک اور تیسرا بات ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لکھ کر قلم کی صحیح خوشی کر دی، یعنی تقدیر لکھ دیا کہ جو ہے۔ تو پھر یہ کیسے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ مٹا دیتا ہے اور ثابت کرتا ہے، یعنی جو اللہ لکھ دے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اپنا صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کیا ہوتا ہے؟ اس سے عمر بڑھتی ہے۔ پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کا جو رزق ہے وہ کم کر دیتے ہیں، صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے، اور بعض گناہوں سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، لوح محفوظ اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے انسان کی تقدیر کو بدل، جیسے فرمایا دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے، ادھر سے دعا جاتی ہے، ادھر سے تقدیر آتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے تقدیر اپنا لکھا وہ لے کر آ رہی ہے، ادھر سے دعا جاتی ہے اور تقدیر پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی تقدیر دعا پہ غالب آ جاتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جیسے وَمَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ، اللہ کوئی آیت اتارتا اس کے بدلے اچھی آیت ہوتی ہے، یعنی وہ آیت اتری لوگوں کے لیے، لیکن اس سے ایک وقت بدل گیا، حالات بدل گئے، اب نئی ضرورت پیش آ گئی، اس آیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا، ایک نئی آیت آ گئی۔ یعنی یمحو اللہ مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہ یثبت، اور قیام رہتا ہے۔ جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو گنائے گا، تو نے یہ گناہ کیا بتائے گا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے جائیں گے، وہ بڑا گھبرائے گا، یار اب میرے بڑے گناہ تو پڑے ہیں۔ جب سارے گناہ چھوٹے بتائے وہ کہے گا، اللہ فرمائیں گے کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دے دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میں نے وہ بھی گناہ کیا تھا، یا اللہ میں نے وہ بھی گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے گناہ خود ہی بتانا شروع کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جو گناہ تھے اس کو مٹا دیا۔ یمحو اللہ ما، اس کو جیسے بھی انسان کرنا چاہے، جیسے بھی لے کر جانا چاہے، یہ عید ہر جگہ ہر انسان کے لیے جو فٹ ہو جاتی ہے معاملات کے اندر، چاہے وہ جو پہلے میں نے بتائے، چاہے دوسرے معاملات، چاہے یہ تیسرا معاملہ۔ وَعِندَهُ ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے ام الکتاب، یعنی لوح محفوظ جو اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس نے ہر چیز کو اپنے ہاں محفوظ کر لی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض عذاب، الذی وہ جو نعیدہم ہم نے ان سے وعدہ کیا، یعنی مشرکین مکہ سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم ان کو اپنا تہ طے کر دیں گے، ان کو نیست و نبود کر دیں گے۔ جیسے دیکھا کہ مسلمانوں کو عروج ہوا، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق ہوئی، فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، یہ سارے معاملات اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ اسلام کو عروج ملا، مسلمان بلندی سے چلے گئے، یہ آپ کی زندگی اندر ہو گئے۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، یعنی آپ کے فوت ہو جانے کے بعد جو واقع، جیسے اب اپنا رسول اپنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا روم فتح کیا، ایران فتح کیا، نکل گئے، اللہ نے کامیابی دی۔ او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، یعنی آپ کے جانے کے بعد، یہ نہیں کہا کہ آپ کو جانے کے بعد آپ کو فرمایا آپ چلے جائیں گے، اس کے بعد یہ جو لفظ ہے نا توفینک، ہم آپ کو فوت کیا، قرآن پاک کے اندر آپ پڑھے نا تو بڑی جگہ
یہ لفظ جو ہے موت کا لفظ ہے انبیاء کے لیے. جب میں انک میت و ان میتون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور جو یہ بھی فوت ہونے والے ہیں. جیسے وہ دوسری یاد ہے ما کان محمد ابا افہم ماتا او قتل انقلبتم، اگر آپ کو تبھی موت آ جائے او یا قتل یا آپ قتل کا دین شہید ہو جائیں تو کیا یہ اپنے ریڈیو پہ پھر جائیں گے؟ یہ لفظ بولا گیا موت کا. اگر موت کا لفظ توہین، جیسے لوگ کہتے ہیں جی موت کیا کہہ دیا، یعنی توہین والا لفظ ہے، توہین کر دیا انبیاء کی. یعنی اگر توہین والا لفظ ہے تو قرآن اپنے نبی کے انبیاء کے لیے کیوں بار بار استعمال کرتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر تقریباً 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موت کا لفظ کے اندر آیا. مختلف اقوام کے لیے اور انبیاء کے لیے موت کا لفظ بولا گیا ہے کہ موت آئے گی. موت، یہ موت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں دو میں سے ایک چیز چن لوں. میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا، موت کو پسند کر لیا، جانے کو پسند کر لیا. یہ کہتے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ فوت نہیں ہوئے، وہ نہیں گئے، وہ حاضر ہیں، وہ ادھر آتے ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں. ایک کرسی خالی رکھ دی، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول میں مجھے اختیار دیا گیا اور میں نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا. وہ اللہ کے نبی پسند کر لے جانے کو. صحابہ کرام مان رہے ہیں کہ جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق خطبہ دے رہے ہیں کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا فقط مات، وہ فوت ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، ہم نہیں مانتے. جو کہے گا فوت ہو گئے وہ گستاخ ہے، وہ بے ادب ہے، وہ اپنا اس کو نبی سے محبت ہی نہیں ہے، وہ اس چیز آتے ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے بنے قرآن تو پڑھ کے دے. اللہ بار بار کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے تمہیں؟ تم سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے. یہ لفظ توہین نہیں ہے. کیا خدا نے اگر یہ توہین والا لفظ ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ تو ایک لفظ رائینا رائینا، انہوں نے کہا ہماری طرف دیکھو، تو اس کا مطلب ہمارے چرواہے. اللہ نے منع کر دیا کہ آئندہ تم نے لفظ نہیں بولنا صحابہ کرام، یہ لفظ استدعا نہیں کرنا جس کے اندر نبی کی توہین ہو. وہ لفظ کے لیے منع کر دیا. وہ اتنا بڑا لفظ ہے، اگر توہین ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما دیتا. پتہ نہیں کہاں سے یہ کیا انہوں نے خود سمجھا اور کیا لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو گمراہی، ایسے گمراہی تو لے کر جانا چاہتے ہیں، نہ صحیح بات بتانی، نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی، اور لوگوں کے ساتھ ایسی معاملے کرتے چلے جا رہے ہیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کا کام پہنچا دینا. آپ نے اپنا کام پورا کر دیا، آپ نے تو ہی اپنا حق ادا کر دیا اپنی نبوت کا. وَمَا عَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے اوپر حساب لینا. ہم ان کا حساب لیں گے جب ہمارے پاس آئیں گے. پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ تم نے میرے نبی کے ساتھ، میرے صحابہ کے ساتھ، میرے نبی کے قول فعل سنت ساتھ تم نے کیا سلوک کیا اور تمہارا معاملہ کیا تھا. وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے اوپر حساب لینا ہے. ہمیں پریشان مت ہوں، آپ گھبرائے مت، ہم ان کا پورا پورا حساب لیں گے. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسولاً، کئی رسول من قبلک، آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے بنایا ان کے لیے، اور ہم نے بنایا ان کے لیے ازواجن، بیویاں، وذریہ، اور اولاد. وما كان لرسول، وما کان لرسول، اور نہیں ہے لائق کسی رسول کے، نہیں ہے لائق کسی رسول کے، ان یأتی بآیہ، ان یأتی بآیہ، یہ کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، یہ کہ وہ کوئی نشانی لے آئے، الا بإذن اللہ، الا بإذن اللہ، سوائے اللہ کے حکم کے، سوائے اللہ کے حکم سے. لکل اجل کتاب، لکل اجل کتاب، ہر چیز کے لیے ایک مدت ہے لکھی ہوئی، ہر چیز کے لیے ایک مدت ہے لکھی ہوئی. یمحو اللہ ما یشاء، یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَيُثْبِتُ، وَيُثْبِتُ، اور وہ ثابت رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ ثابت رکھتا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَعِندَهُ وَعِندَهُ، الْكِتَابُ، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ،
اور اس کے پاس ہے اصل کتاب اور اس کے پاس ہے اصل کتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں اور اگر ہم آپ کو دکھا دیں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بعض الذی نعیدہم بعض وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے بعض وہ چیز جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ او نتوفینک یا ہم آپ کو فوت کر دیں یا ہم آپ کو فوت کر دیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس یقیناً آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور یقیناً آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے اور حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ۔